مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے مالک نے اپنے فضل کرم اور رحمت سے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا، اور ہماری سلامتی کے لیے، جس میں ہم لوگ سلامت رہیں، ہمارا نقصان نہ ہو، وہ راستہ زندگی کا اللہ نے پسند کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے جس ذات کی کوئی حاجت نہیں، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہر مخلوق اس بارگاہ کی سوالی، وہ آسمان میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین پہ بسنے والے انسان ہوں، جن ہوں، خوردبین سے نظر والی حقیر سے حقیر، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، اور بہت بڑی بڑی قوی ہیکل مخلوق ہو، یہ اپنی زندگی کے لیے اپنے مالک کی محتاج ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کے کلام سے جو میں نے سورۃ رحمان کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں یہی بات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں سبھی اس کے منگتے ہیں. پچھلے 3-4 جمعے سے ہم دعا کے بارے میں اور بندگی اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. چند باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ جو ہمارے لیے اس بندگی میں، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں رکاوٹ، اور اس کے علاوہ جس کو ہمارے ذہنوں میں اس کے رد اور قبول ہونے کے بارے میں وسوسے جنم لیتے ہیں، وہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. اللہ اکبر. کتنی شان والے انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، یہ بھی اللہ کے سامنے سائل کی طرح ہیں. ان کو بھی اپنی زندگی کے لیے اپنے مالک کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ہی فرماتا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا. یہ سورۃ انبیاء میں ہی ان نبیوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ اتنی شان والے لوگ جو ہیں، یہ نیکی کاموں میں جلدی کرتے ہیں، شوق اور خوف کے جذبات کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور ہمارے حضور عاجزی کرنے والے خاشعین ہیں. یہ اللہ کے پسندیدہ مخلوق کا گروہ ہے. ان کے 3 اوصاف بیان کی.
ایک اچھائی میں جلدی کرنا، دوسرا امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا، اور تیسرا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہنا۔ یہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان تیرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی بھولنا نہیں، وہ کہتا ہے بندہ کہ حضرت جی آپ یہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کبھی دوبارہ غلطی نہ کرے اور پکا توبہ کر لے، پھر بھی اسے نہ بھولے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھنے اور سننے والا بول سکتا ہے، جب وہ بول نہیں سکتا تو تو اس کے سامنے شرمندگی سے نکل سکتا ہے بھلا؟ بے شک تجھے اس کی طرف سے معافی بھی ہو جائے، لیکن جس کو ہم اب کہتے ہیں نا فلانا کانا ہے، فلانے کے سامنے اکھ نہیں چک سکتا، تو کیا اللہ کے سامنے تیری گردن اکڑ سکتی ہے؟ تو کبھی اس بھول میں آ سکتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا۔ پھر اسی میں حدیث میں دوسری روایت ہے کہ نیکی ہو جائے تو کبھی خوش نہ ہو جانا، یہ اس کی رحمت ہے جس نے تجھ سے نیکی کروا دی ہے۔ کہتا ہے اس میں شکرانہ بھی نہ کروں کہ میں شکر ہے مجھ سے کروا دی ہے اس نے۔ تو یہاں بھی جواب بڑا عجیب و غریب ہے، یقین کس کو ہے کہ اس کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قبول کی ہے کہ نہیں، کیونکہ مالک ہے وہ، اور وہ اس کے اوپر کوئی قاعدہ قانون نہیں نافذ ہو سکتا کہ ہاں یہ بالکل پوری ہے، یہ تو صحیح ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے انبیاء کا یہاں وصف بیان کیا گیا کہ وہ اس طرح ہیں۔ اب جو باتیں رہ گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمارے ذہنوں میں جلدی سے یہ بات آ جاتی ہے، ساری سنی نہیں گئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جن کے لیے رب نے فیصلہ ہمیں صادر فرمایا ہے کہ تم جو مرضی کرو میں نہیں تمہاری سنتا۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت، ہم اس میں تو نہیں ہیں کہیں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ آداب کا خیال نہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندے نے دعا کی اور چل پڑا، آپ نے فرمایا تو نے بہت جلدی کی۔ یہ باتیں کیونکہ ہم پچھلے جمعے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، پچھلے جمعے میں، لیکن اس کو صرف ٹچ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے کا جب طریقہ ہی صحیح نہ ہو تو وہ بات قبولیت سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ چیزیں اس کو اتنا محروم کرتی ہیں کہ اللہ اس کی دعا سنتا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یا رب یا رب یا رب فرما رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اتنا گڑ گڑا رہا ہے، اتنا یہ کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس نے حرام سے پرورش پائی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟
مالک اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے، لیکن وہ خود فرماتا ہے۔ اس لیے اس سے کتنا بندے کو لرزنا چاہیے جس سے وہ رب خود فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ پچھلے جمعے میں پڑھا تھا کہ کچھ مخصوص ٹائم ہوتے ہیں جہاں اللہ رحمت کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے، جس طرح شب برات ہے۔ ہر روز رات کو اللہ تہجد کے وقت میں مشتاق ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگے، میں مانگنے دینے کو تیار ہوں۔ آسمان دنیا پہ اللہ کی طرف سے اپنی شان کے مطابق یہ نزول اور جلال اور یہ آواز ہوتی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ ہر وقت ہی دینے کو تیار ہے، لیکن اس وقت رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اسی طرح شب برات میں ساری رات غروب آفتاب سے لے کر صبح کی سحر تک یہ، لیکن وہاں پر بھی چند چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا قبول۔ اس میں ایک یہ حرام، زناکار، والدین کا نافرمان، ضد کے ساتھ قطع تعلق رکھنے والا، تکبر کے ساتھ کپڑوں کو لٹکانے والا، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہیں اور کہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو وارننگ کے لیے یہ باتیں بتائیں کہ میں جو رب فرماتا ہے تیرے لیے کریم رب ہوں، لیکن تجھے میرے کرم کی قدر ہونی چاہیے کہ تو ان باتوں سے اجتناب کرے جن باتوں کی وجہ سے میری رحمت تیرے سے دور ہوتی ہے۔ اور دوسرا بات جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کی نہیں سنتا، وہ ہے ظالم، ظلم کرنے والا، حق مارنے والا۔ یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے اور سمجھتے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ خاص طور پہ میراث کے اندر میں ہم خواتین کے جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، وہ ظلماً، اور وہ کہ نہیں ان کو ہم نے بڑا کچھ دیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں، اور بھی اسی طرح ظلم کے ساتھ جس کو جتنا اختیار ہے اسی کی چیز کی پوچھ ہے۔ کتنی جگہ پہ آیا مزدور کی مزدوری اس وقت ادا کرو پسینہ سوکھنے سے پہلے، اسی طرح فلاں کے وقت میں، اس طرح فلاں کے وقت میں۔ یہ یہاں سے انڈیویجول سطح کے سے شروع کریں، خاندانی سطح سے لے کر معاشرے کی سطح پہ جائیں، حکومتی سطح پہ جائیں، تو ہر جگہ کے اوپر یہ بات آئے گی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 7 سال سخت قحط میں تھا، وہ بڑی عاجزی اور تضرع کے ساتھ اللہ سے فریاد کرتے تھے، باران رحمت نہیں برستی تھی۔ اللہ نے ان کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ یہ میری حاضری کے لیے چل چلتا تمہارے گھٹنے بھی گھس جائیں، ہاتھ اتنے اٹھاؤ کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور دعائیں کر کے تمہاری زبانیں گونگی ہو جائیں، پھر بھی میں تم سے کسی فریادی کی دعا قبول نہیں کروں گا اور کسی رونے والے پر رحم نہیں کروں گا جب تک تم مظلومہ کے حقوق ادا نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بات جس کے لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں سختی فرمائی وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا۔ ہمیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر باپ کے لیے فرض ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جن کی پوچھ ہونی ہے ان کے لیے بات کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ باپ کے لیے بتایا گیا کہ بچے کو نہیں پتا، تیرے اوپر فرض ہے کہ تو اسے بتائے کہ اس وقت تیرے پہ نماز فرض ہونے لگی ہے، تو نے ابھی یہ۔ شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، اسی طرح استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، جس کے اوپر بھی اختیار ہے اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس تک بتانا۔ اللہ نے پاک کلام میں کہا کہ جب تک تم بھلائی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو گے اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہاں سے شروع ہو تو ہر سطح کے اوپر یہ بات آتی ہے جس کا جتنا اختیار ہے۔ اور
تیسری بات یہ تھی جو پچھلے جمعے میں بھی تھوڑا اشارتاً بات ہوئی کہ اللہ سے مایوس نہ ہو جائے، جلد بازی نہ کرے، پہلے سے ذہن نہیں میری سنی نہیں جانی، تو پھر اللہ کہتا ہے جیسے میرے سے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ سے مایوسی کفر ہے، اس لیے تو اس کے لیے کبھی جلدی نہ کر، کیونکہ تیری خواہش کی تکمیل تیری دعا کی شکل میں پورا نہ ہونے کا بدلہ جو تجھے مل رہا ہوتا ہے وہ تیری اس خواہش سے بھی بڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ بنی اسرائیل کا بندہ طواف کر رہا ہے کعبے کا، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا صادق لا لبیک۔ پیچھے ایک آدمی تھا جس کو بھی یہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا جب یہ بولتا ہے تو یہ آواز آتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ بعد میں اس سے پوچھتا ہے تو نے کچھ سنا تھا؟ کہتا ہاں۔ کیا؟ جب میں کہتا تھا لبیک تو مجھے آواز آتی تھی لا لبیک لا صادق۔ نے کہا تو پھر بھی یہ کرتا رہا؟ کہتا یہ ایک دفعہ کی بات تھوڑی ہے، 70ویں مرتبہ آیا ہوں، ہر دفعہ سنتا ہوں۔ نے کہا پھر بھی تو آتا ہے؟ کہتا اور در بتا کہاں جاؤں؟ اللہ نے اسی وقت ندا دی، تیری وجہ سے آج جس نے بھی لبیک کہا ہے سارا ہی میرے لیے قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات بڑی اہمیت والی ہے جو ہمارے ہاں اپنے ہاتھوں سے خود نقصان کرنے والا اور رب پہ گلہ کرنے والا۔ رب کہتا ہے یہ میرے سامنے مقابلے میں آتا ہے اس لیے میں اس کی نہیں سنتا، وہ احساس نہیں ہمیں ہوتا۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے حرام چیزوں کو خرید کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو چیز منع کی گئی ہے حرام ہے اور وہ اپنا نقصان خود کریں گے۔ پھر اسی طرح جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے کہ یہ تمہیں ضرر پہنچائے گی، پھر اس کو نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو نہیں پہنچائے گی، تو ضد کے ساتھ یہ بات کرنا تو یہ اللہ کے نظام کے ساتھ جنگ کرنے کی بات ہے۔ کتنی خوبصورت شریعت ہے ہماری، کتنے احکامات ہیں۔ اب اس کے ساتھ وہی باتیں جو جلد قبولیت والی ہیں یہ بھی رہتی تھیں، یہ بھی چند عرض کرتا ہوں۔ اجتماعی دعا، اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ کسی اخلاص والے کی سننی ہو تو سب کی ہو جاتی۔ اس لیے نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز سلام پھیرے اور ہم سمجھتے ہیں فرضوں کے بعد دعا ہو گئی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا ہے، فرض کے فوراً بعد موقدہ سنتیں پڑھنا یہ واجب ہے، اور صرف استغفار اور اللہم انت السلام بس۔ جب فرض نماز پوری ہوتی ہے تو وہ موقدہ سنتوں کے بعد پوری ہوتی ہے۔ پھر سنت کے مطابق ایک مغرب کے وقت میں ایک ہے، باقیوں میں 3 اگر مستحب ہے تو یہ دعائیں۔ بڑی جلدی ہے، بندہ ایک دم اٹھ کے تو سلام پھیرا اور وہ جا رہا ہے۔ وہ لمحات اللہ کے ہاں قبولیت والے ہیں جو تیرے میرے اپنے آپ بولنے سے شاید اللہ پاک کسی کے صدقے سے قبول کرے۔ اس لیے حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب مسلمان جمع ہوں اور کوئی دعا کریں باقی آمین کہہ دیں تو اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو حکمران ہے یعنی گھر کا بڑا ہے، وہ گھر میں حکمران ہے، معاشرے کے اندر میں اس طرح چلتے چلتے ملک کے اندر میں اگر عادل ہے تو وہ جب
اپنی رعیت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو اولاد کے لیے ہمہ وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں، فاسق فاجر گناہ گار والد کی دعا بھی اللہ کے ہاں اتنی جلدی قبول ہوتی ہے جتنی کتنی بھی مستجاب الدعوات بندے کی رب کے ہاں قبول ہوتی۔ ہمارے حوصلے اتنے کم ہیں کہ ہمیں اولاد نے اگر ایک بات نہیں مانی تو ہمارے اندر سے ان کے لیے بد دعا تو نکلتی ہے دعا۔ ذرا سوچے تو صحیح، تیرا حوصلہ اتنا کم ہے تو اپنے مالک کے سامنے کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کے لیے تو کہتا نہیں وہ اس کا کام ہے، دے، اس کا کام ہے دینے کے لیے، لیکن تو ذرا اپنے آپ پہ تو غور کر کے دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے وہ حرام کرنے والا اور وہ ساری چیزیں کے لیے رب نے کہا میں ایسے۔ اور تیسری بات دیکھو، میرا رب جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو اللہ جلدی سے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مظلوم کی دعا بھی اللہ جلدی سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی والدین کے حق میں دعا، اور عوام کی عادل حکمران کے بارے میں دعا، یعنی گھر والے اپنے گھر کے سربراہ کے بارے میں، طالب علم استاد کے لیے، مرید شیخ کے لیے، یہ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو کیونکہ قبول کرتا ہے تو ان کی اپنے لیے دعائیں خود قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندہ اذان کے بعد کی دعا کرتا ہے تو اصل میں اپنے لیے کر لیتا ہوتا ہے، رحمت اس کے اوپر آ رہی ہوتی۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں ابھی یا قرآنی دعائیں ہیں ان میں دیکھیں تو تذکرہ اسی طرح کا آتا ہے۔ یہی حال جس طرح والدین کا اسی طرح اولاد کا ہے۔ تو اولاد کے لیے کتنی باتیں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی کہ تمہارے لیے احسان ہے والدین کی بات، یہ وہ کسی بات کے لیے اگر اس کے لیے اچھائی کا بھی حکم دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی بات کریں تو بچہ آج فوراً کہتا ہے امی ابے نے بڑی بےزتی کر دی ہے۔ کبھی تو یوں کہے کہ ابے نے جلال کیا ہے تو تجھے پتہ چلے کہ تیرے اندر کوئی بات تھی تو تیری وجہ سے ایسے ہے۔ وہ الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں جیسے اس کا رتبے کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا والد ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ اسی طرح محسن کے حق میں دعا، جب بندہ کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا، تو اللہ پاک اس کے اوپر خود احسان کرتے ہوئے اس کی باتیں بھی قبول کرتے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اگر ان میں لگا ہوا ہو اور اللہ سے نہ مانگے تو اللہ بغیر مانگے اس کو اتنا دیتا ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ موضوع بھی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھی ڈھونڈا۔ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے پسند کی چیز میں مشغول رہے اور اپنے لیے کچھ مانگنا بھول جائے تو اللہ اپنی شان کے مطابق، اور سب سے اللہ کو پسندیدہ چیز کیا ہے؟ بتائیں نا، سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بات کرنا ہے، یعنی تلاوت قرآن ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہی ابو سعید خدری سے جو قرآن پاک میں یوں مصروف ہو کہ کوئی دوسرا ذکر ہی نہ کر سکے، نہ دعا مانگ سکے، میں اسے بہتر عطا فرماؤں گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کے ساتھ لگے رہنا، اس کی یہ باتیں اللہ کو اس کی ساری باتوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔
اسی طرح دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، اپنی بات اور اپنے محبوب کی بات، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی یاد میں اتنا مست رہے، کلام پڑھے بغیر اس کو ویسے یاد کر رہا ہو۔ تو یہ بھی جامع ترمذی کی، مسند دارمی کی، یہ ساری حدیثیں اس کے لیے ہیں۔ اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور انہی کو دہرانے سے اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے، جس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کے ساتھ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو اختیار کرنے سے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ یہ درود پاک ہے، اس کے اندر میں آتا اپنے والدین کی زیارت کے لیے جانا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کسی نیک بندے کی زیارت کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سفر کرنا، اللہ کے گھر کا سفر کرنا، اللہ اکبر، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو باتیں ہم نے پڑھی اس طرح، تو ان کی سمری میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ خود فرماتا ہے تو میرے سے مانگ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو اس لیے اس کے لیے مانگنا کتنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مانگتے ہوئے لگتا ہے یہ حاجت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ بندہ ہے، یہ عاجز ہے، اور وہ مالک ہے۔ یہ میری اور آپ کی اللہ سے اس تعلق کا اظہار سب سے بڑا یہ ہے، اس لیے یہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جی میری قبول ہی نہیں ہوتی، مانگ مانگ کے، اصل میں تیری وہ خواہش جو تو مانگ رہا ہے کہ پوری ہو، وہ نہیں پوری ہو رہی۔ وہ نہ پوری ہوتے ہوئے بھی سننے والا رب کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے سنا نہ ہو، اور بھلا کرنے والا اس سے زیادہ اور کوئی، جو تو مانگ رہا ہے اگر تیرے لیے اچھا نہیں تو وہ جو تیرے لیے اچھا ہوتا ہے رب اس کے ان لیو دیتا ضرور ہے، اور کبھی اس کا بدلہ یوں دیتا ہے کہ تیری آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے، تجھے تو نہیں پتا کیا آنی تھی تیرے اوپر، اور تو مایوس ہو کر کفر میں بھی چلے جانے کو تیار ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہٹے نہ مانگنے سے، تو تیری آنے والی کتنی مصیبتوں کو وہ ٹال کے رکھ دیتا ہے، اور کبھی اس سے بہتر تجھے مل جاتا ہے جس کا تجھے احساس بھی نہیں ہوتا، اور کچھ نہیں تو تیرے نامہ اعمال میں اللہ اجر لکھ دیتا ہے جو حشر والے دن تجھے عطا ہونا ہے۔ اور وہ حدیث میں نے عرض کی تھی پہلے، اس وقت لوگ کہیں گے یہ چیزیں، یہ جو تو نے مانگی تھی اور تجھے نہیں ملی تھی اس کے بدلہ ہے، تو اس وقت بندے التجا کریں گے کاش میں نے دنیا میں کچھ بھی نہ مانگا ہوتا۔ اب اسی طرح اجتماعی دعا، خاص وقت کی دعا، خاص جگہوں کی دعا، خاص لوگوں کی دعا، والدین کی جس طرح اولاد کے لیے، اولاد کی والدین کے لیے، استاد کی شاگرد، شیخ کی مرید، مرید کی شیخ، محسن کی دوسرے کے لیے، اس کی محسن کے لیے، یہ وہ ہیں جو سفر میں اور ان سالوں میں یہ اللہ پاک ان کے لیے مشتاق رہتا ہے کہ یہ میں کروں اور یہ نہ کروں۔ اسی طرح اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول رہنے والے کے لیے جس طرح اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، رسول اللہ پہ درود،
اور جن چیزوں کی آج نشاندہی کی جس پہ اللہ دینے اور رحم کرنے والا، جس کا رحم زیادہ ہے، وہ جس سے اس نے سختی سے منع کیا کہ میں اس کی نہیں سنتا، تو وہ پھر لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ پھر نہیں سنتا۔ لیکن حرام سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ حرام کا قول اور فعل بندے کو اللہ کے مقابل میں رکھتا ہے، کہتا ہے یہ تیرا نقصان ہے، نہیں میرا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح زیادتی اور ظلم، اور جلد بازی کرنے والا، یہ خود اپنا نقصان کرنے والا، یہ وہ چند باتیں ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ عقل ہے ہمارے اندر، سب کچھ ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں احساس نہیں ہے تعلق کا۔ ہم سارے کہتے ہیں وہ سنتا ہے، لیکن یہ اندر یقین نہیں وہ سن رہا ہے۔ اس نا یقین ہونے کی وجہ سے یہ نا امید ہوتا ہے۔ اگر ادھر یقین ہو ہاں وہ اس سے میں بچ ہی نہیں سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں نہ آئیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح ہے۔ ہم دل سے مانتے ہیں کہ شارک کے قریب ہے میرا اللہ، دل سے مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، لیکن دل ہی کرتا ہے کوئی کام کرنے کو تو اسے ہی بھولا ہوتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کے اندر میں اللہ نے قرآن کو انڈیل کے ہر چیز اس طرح، اور سارے انبیاء کے اندر اس طرح کی باتیں دی کہ ان کے دلوں کسی اور طرف جانے والے نہیں تھے۔ ان نسبتوں نے میرے آپ کی طرح بندے تھے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، ان کے دلوں کے اندر داخل کر دی گئی تھی یہ چیز، اس صحبت مبارکہ سے داخل ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو اسی طرح ان کے اندر اللہ کی یاد کی صلاحیت ایسی آ گئی تھی اس نسبت مبارکہ سے، وہ سنتے بعد میں تھے کہ اللہ کی بات ہے، دل پہلے ہاں کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ اور اصل چیز اس کے اندر کی حیات ہے جو اس کے اندر آ جائے، جن کو سارے کاموں سے جو ہے وہ اللہ اپنے پسند کے مطابق بنا کے رکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم 20 سال قرآن اور حدیث پڑھ بھی لیں تو ہنر ہمیں آ جاتا ہے، قرآن میں یہ باتیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ تو تم اور میں پڑھنے والا کون ہے؟ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ میرا مزاج نہیں ملتا اس سے۔ اس مزاج کی آشنائی کے لیے رب نے استاد رہبر کا رشتہ دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس آشنائی کے ساتھ ان کے قلوب کے اندر میں اللہ کی تمام چیزوں کی آشنائی آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا